پہلی کہانی ہمیں لکھی ہے سارہ فاطمہ نے ملتان سے، اور اس کہانی کا نام ہے ولی عہد کا انتخاب۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی کہانی۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ کافی رحم دل تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو نیک سیرت تھے۔ چونکہ اب بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے دونوں بیٹوں کو وزیر زادے کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیا اور کہا کہ جو شہزادہ سب سے اچھا کام کرے گا اسے ہی ولی عہد مقرر کیا جائے گا۔ بادشاہ کی نظر میں دونوں شہزادے برابر تھے، مگر پھر بھی بادشاہ دونوں کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ بڑے شہزادے کا نام شہزادہ مامون اور چھوٹے شہزادے کا نام شہزادہ شارون تھا۔ دونوں شہزادے وزیر زادے کے ہمراہ چل پڑے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ بڑے شہزادے مامون نے شہزادہ شارون سے کہا کہ میں جنگل کے دوسرے راستے سے جاؤں گا اور تم دوسرے راستے سے جانا، اور شہزادہ مامون اکیلا ہی چلا گیا، جبکہ شہزادہ شارون وزیر زادے کے ساتھ گیا۔ اسی علاقے میں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام سفید جادوگر تھا۔ آج کل وہ نیا منتر بنا رہا تھا۔ جادوگر کا بیٹا بہت شریف تھا۔ جب جادوگر نیا منتر بنا رہا تھا تو جادوگر کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جادوگر نے کہا میں نیا منتر بنا رہا ہوں جس کے ذریعے میں جادو کے سیب بناؤں گا۔ ان سیبوں کو میں شہزادوں کو کھلا کر انہیں کبوتر بنا کر پنجرے میں بند کر دوں گا۔ بیٹے نے جادوگر سے کہا لیکن آپ ایسا کیوں کریں گے؟ جادوگر نے کہا بادشاہ نے مجھے اپنے ملک سے نکال دیا تھا کیونکہ مجھے اپنے جادو سے لوگوں کو تنگ کر کے بہت راحت ملتی تھی۔ بیٹا اس بات پر جادوگر سے ناراض ہونے لگا تو جادوگر نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ جادوگر نے جادوئی سیب تیار کر لیے اور وہ شہزادوں کو قید کر کے بادشاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شہزادہ مامون ابھی جنگل کے راستے میں ہی تھا کہ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اچانک اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے کہا یہاں کوئی پھلدار درخت نہیں ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک سیب ہے، تم وہ کھا لو۔ شہزادے مامون نے سیب کھا لیا، جس کے کھاتے ہی جادو کا اثر ہوا اور وہ شہزادہ کبوتر بن گیا۔ وہ عورت اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اصل میں وہ جادوگر تھا۔ جادوگر نے کبوتر کو پنجرے میں بند کیا اور وہ خوشی خوشی اپنے استاد زواری جادوگر کے پاس پنجرہ لے کر چلا گیا۔ زواری جادوگر بھی کبوتر دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ سفید جادوگر نے سوچا کہ اب وہ شہزادہ شارون کو بھی قید کر کے کبوتر بنا لے گا۔ شہزادہ شارون بھی یہی جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اسے ایک زخمی عقاب ایک درخت کے نیچے پڑا نظر آیا۔ شہزادے اور وزیر زادے نے عقاب کو دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ عقاب کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ شہزادے اور وزیر زادے نے فوراً وہ کانٹا نکال دیا۔ عقاب پھر سے اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہیں پر ایک پری نمودار ہوئی۔ وہ شہزادے اور وزیر زادے کے اس عمل سے بہت خوش تھی۔ اس نے شہزادے اور وزیر زادے کو بتایا کہ شہزادے مامون کو سفید جادوگر نے قید کر کے کبوتر بنا لیا ہے اور وہ تمہیں بھی قید کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے شارون نے کہا اچھی پری، مجھے اپنے بھائی کو بچانا ہے، کیا تم بتا سکتی ہو کہ میں اسے کیسے بچا سکتا ہوں؟ پری نے شہزادے کو ایک جادوئی چھڑی دی اور کہا یہ تمہیں دریا کے کنارے پہنچا دے گی، اور اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا تو تم جادوگر کے محل تک پہنچ سکو گے۔ شہزادے اور وزیر زادے نے وہ چھڑی پکڑ لی اور تھوڑی دیر بعد دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ساحل پر پہنچ کر شہزادے اور وزیر زادے کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کریں۔ وزیر زادے نے ایک پودے پر بے حد خوبصورت پھول دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے توڑ لیا۔ پھول توڑتے ہی ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ وزیر زادے اور شہزادے نے سمجھا کہ یہ لڑکی کسی ملک کی شہزادی ہے، لیکن لڑکی نے بتایا کہ میں کوہکاف کی پری ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی شرط تھی کہ اس پھول کو کوئی آدمزاد ہاتھ لگائے، اور چونکہ تم لوگوں نے میری مدد کی ہے اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہزادے نے ساری بات پری کو بتا دی۔ پری نے شہزادے شارون کو بتایا سفید جادوگر کا محل یہاں سے کافی دور ہے، لیکن میں تمہیں تھوڑی ہی دیر میں محل میں پہنچا دوں گی۔ پری نے شہزادے اور وزیر زادے کو بتایا جادوگر کے محل میں ایک چشمہ بہتا ہے جس میں نیلا پانی جمع ہے، اس لیے اسے نیلے پانی کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ تم تھوڑا سا پانی پی لینا۔ جادوگر کی ایک کمزوری ہے کہ وہ آنکھیں نہیں جھپک سکتا، اور اگر کوئی اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر تک مسلسل جھانکتا رہے تو جادوگر مر جائے گا، کیونکہ جادوگر آنکھیں نہیں جھپک سکتا۔ ساری باتیں بتا کر پری شہزادے اور وزیر زادے کو اپنے ساتھ اڑا کر محل تک لے گئی۔ محل پہنچ کر پری نے شہزادے شارون اور وزیر زادے سے کہا آپ دونوں اندر جائیں، میں باہر آپ کا انتظار کروں گی۔ دونوں محل کے اندر چلے گئے۔ انہیں محل میں کوئی نظر نہ آیا، لیکن شہزادے شارون اور وزیر زادے کو بے حد خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن دونوں بالکل نہ گھبرائے اور آگے بڑھتے گئے۔ انہیں اپنے بائیں طرف نیلے پانی کا چشمہ نظر آیا۔ شہزادے نے فوراً نیلا پانی لے لیا اور آگے چل پڑے۔
ایک دم انہیں ایک بہت بڑا کمرہ نظر آیا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ شہزادہ شارون اور وزیرزادے نے وہاں جا کر جادوگر کو دیکھا۔ شہزادے نے جادوگر سے کہا، میں تیری آنکھوں میں جھانک سکتا ہوں۔ شہزادہ شارون کافی دیر تک جادوگر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ جادوگر سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ ایک دم چیختے چلاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ وہ شہزادہ شارون سے کہتا رہا، اپنی آنکھیں بند کر، اپنی آنکھیں بند کر، مگر شہزادے نے اپنی آنکھیں بند نہ کی اور جادوگر بھسم ہو گیا۔ اس کے ختم ہوتے ہی شہزادے اور وزیرزادے کو ایک پنجرہ پڑا نظر آیا۔ اس میں کبوتر تھا۔ شہزادے نے نیلا پانی کبوتر پر ڈال دیا تو شہزادہ مامون اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اسی وقت پری بھی اندر آ گئی۔ شہزادہ شارون نے شہزادے مامون کو پری کی مدد کی ساری بات بتا دی۔ شہزادہ مامون نے پری کا بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ شہزادہ شارون اور وزیرزادے نے پری کے خلوص اور مدد کو بے حد سراہا۔ پری نے تینوں کو ان کے ملک پہنچا دیا۔ محل پہنچ کر وزیرزادے اور شہزادہ مامون نے بادشاہ اور ملکہ سے سفارش کی کہ وہ شہزادہ شارون کو ولی عہد مقرر کر دیں، کیونکہ اس نے بہت بہادری کا کام انجام دیا ہے۔ پھر انہوں نے شہزادے کی ساری بہادری بیان کر دی اور یوں شہزادہ شارون ولی عہد بن گیا اور اسے اپنی بہادری کا انعام مل گیا۔ چلیں جی بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف، اور یہ کہانی ہمیں لکھی ہے چاندنی ملک نے لیا سے، جس کا نام ہے لکڑہارے کی عقل مندی۔ تو آئیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور پھر شہر لے جا کر انہیں بیچتا تھا۔ اس سے اسے بہت معمولی سی رقم ملتی تھی، جس سے بمشکل وہ اس کے گھر والے ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ لکڑہارے کی خواہش تھی کہ وہ امیر بن جائے۔ اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اور اس کی ماں چونکہ نابینا تھی اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک دن لکڑہارا ایک دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ دریا سے ایک پری نمودار ہوئی، اور اس نے لکڑہارے سے کہا، میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ وہ گھر واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا مانگے، تو اس کی بیوی نے کہا، تم اولاد مانگ لو۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ اس پری سے کیا مانگے، تو اس کی ماں نے کہا، تم پری سے کہو کہ میری بینائی واپس آ جائے، جبکہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ امیر بن جائے۔ وہ آدمی ساری رات اسی بارے میں سوچتا رہا۔ کبھی وہ سوچتا کہ اولاد مانگے، کبھی وہ سوچتا دولت۔ پھر اسے اپنی بوڑھی ماں یاد آتی تو وہ سوچتا کہ پری سے کہوں میری ماں کی بینائی واپس آ جائے۔ آخر کار دن چڑھے وہ پری کے پاس پہنچا تو پری نے اس سے اس کی خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری ماں سونے کے برتنوں میں اپنے پوتوں کو کھانا کھاتے دیکھے۔ پری اس کی اس عقل مندی سے بہت خوش ہوئی اور اس کی خواہش پوری کر دی۔ در حقیقت اس ایک خواہش میں اس کی تینوں خواہشیں چھپی ہوئی تھیں۔ لکڑہارے نے اپنی عقل مندی سے اپنی تینوں خواہشیں پوری کر لیں۔ کہانی ختم۔